وشكر الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج سے ہمارا نیا باب چالو ہوا۔ اب ہم یہاں سے پڑھیں گے ایمان اور کفر کا بیان۔ ایمان کسے کہتے ہیں اور کفر کی تعریف کیا ہے نا؟ کیا کیا بولنے سے انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے اور کس چیز کے انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ دھیان من لگا کر سنیے، جہاں سمجھ میں نہ آئے۔ جی، دوزخ کا بیان ختم ہو گیا، اب نیا بیان چالو ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایمان اسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین ہیں، اور کسی ایک ضروریات دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ ایمان کی تعریف چھوٹی موٹی کیا ہے؟ کہ جتنی بھی چیزیں دین اسلام میں ضروری ہیں، مثلاً ابھی آگے آئے گا، تو ان سب باتوں کا اقرار کرنا ایمان ہے، اور ان سب باتوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ یعنی سب کریں گے تو ایسا نہیں، ایک کا بھی انکار کر دیا تو کفر ہو جائے گا، ہے نا؟ اگرچہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہو، ہے نا؟ کہے گا میں قیامت کو نہیں مانتا ہوں، باقی سب مانتا ہوں لیکن قیامت کو وہ مسلمان رہے گا نہیں۔ وہ کہے گا میں دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتا ہوں، باقی سب مانتا ہوں لیکن نہیں مانتا ہوں، تو کافر ہو جائے گا۔ وہ کہے گا سب مانتا ہوں لیکن آسمانی کتابوں کو نہیں مانتا ہوں، تو بھی کافر۔ مطلب سب کسی کو مانے گا، ایک بات کا انکار کرے کافر ہو جائے گا۔ ایمان نام ہی ہے سب باتوں کو ماننے اور دل سے اقرار کرنے کا، ہے نا؟ کہتے ہیں ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں۔ مختصر اس کا بیان کیا ہوا، اس کی تعریف کیا ہوئی؟ کہتے ہیں نا کہ ضروریات دین، تو ضروریات دین ہے کیا؟ ہر وہ مسائل، ہر وہ بات جو مذہب اسلام کے اندر ہے، اور وہ بات کا ہر عام و خاص کو علم ہو، وہ چیز ڈھکی چھپی نہ ہو، کوئی بڑی باریکی چیز نہ ہو، بلکہ عام موٹی باتیں ہوں۔ جیسے قیامت ہر کوئی جانتا ہے، جنت دوزخ ہر کوئی جانتا ہے، فرشتہ ہر کوئی جانتا ہے۔ مسلمان پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، قیامت کو جانتا ہے۔ عالم ہونا ضروری اس کے لیے نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ قیامت آئے گی، پھر دوبارہ مسلمان ہے تو یہ جانتا کہ دوبارہ پھر زندہ ہونا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جو عام ہو، سب کو جانتا ہو، ان باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ ضروریات دین، ہے نا؟ اس کا نام کیا ہے؟ ضروریات دین۔ جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، مسلمان مانتا کہ نہیں مانتا ہے؟ دو خدا مانتا ہے؟ جی نہیں نا۔ مسلمان کا یہ عقیدہ، یہ ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، تو یہ بات ہر کوئی جانتا ہے، عالم ہو تو اور غیر عالم ہو تو ہر کوئی جانتا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اب اگر وہ انکار کر دے گا کہ اللہ ایک نہیں ہے، دو ہے، تب کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ مسلمان تھا لیکن اب کافر، چونکہ اللہ کو ایک ماننا یہ عام بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے، ہر سمجھدار شخص یہ بات مانے گا کہ اللہ ایک ہے۔ ٹھیک ہے؟ انبیاء کی نبوت، نبیوں کو ماننا، اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے بھیجا، تو ان تمام نبیوں کو ماننا یہ بھی عام بات ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ نبی آئے تھے، عام ہے خاص ہے، عالم غیر عالم ہر کوئی جانتا ہے کہ 1,00,000 کم و بیش کیا نبی آئے تھے، تو ان کی نبوت کا اقرار کرنا یہ کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی کا نبی کا انکار کیا یا نبیوں کا انکار کیا، انبیاء کے آنے کا انکار کیا، تو کافر ہو جائے گا۔ جنت و نار، یعنی جنت اور دوزخ، مسلمان جانتے ہیں کہ جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، تو یہ بات ہے جو یعنی ہر وہ بات جو عام ہو، ہر شخص اس کے بارے میں جانتا ہو، وہ ضروریات دین میں سے ہے، اور ان باتوں کو ماننا ایمان ہے، ان باتوں میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ سمجھ گئے؟ حشر و نشر وغیرہ، مثلا یہ اعتقاد کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو طبقہ علماء میں
ناشمار کیے جاتے ہوں، مگر علماء کی صحبت سے شرف یاب ہوں اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہوں، نہ وہ کہ کورا اور جنگل اور پہاڑوں کے رہنے والے ہوں جو کلمہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ البتہ ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ضروریات دین کے منکر نہ ہوں اور یہ اعتقاد رکھتے ہو کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر اجمالاً ایمان لاتے ہوں، ہے نا۔ اب دیکھیں کہ ایک تو عالم کی جماعت ہے، علماء کی جماعت، وہ جانتے ہی ہے، لیکن اس کے بعد یہ کچھ لوگ ہیں جو عالم نہیں ہیں، غیر عالم ہیں، لیکن وہ علماء کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کی صحبت میں تقریر سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، مسئلہ مسائل پوچھتے ہیں، تو ان کو تھوڑا بہت علم ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، پہاڑوں میں جنگلوں میں آج بھی لوگ پائے جاتے ہیں جن کو اس دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، جہاں تک اس دین پہنچا ہی نہیں، ان کے پاس کوئی دین لے کر گیا ہی نہیں، نہ وہ کسی کو آنے دیتے ہیں، نہ وہاں کوئی جا پاتا ہے، اس کی دنیا الگ ہے۔ جیسے جنگلی لوگ ہے نا جی، وہ دنیا الگ ہے، وہ لوگ اس دنیا سے مطلب نہیں رکھتے ہیں، ان کی دنیا جنگلی ہے، سب کچھ وہیں پہ، وہاں کو نہیں جا کے جب اپنی جان گنوانے کے لیے۔ تو ان لوگوں کا کیا ہے کہ وہ لوگ تو کچھ نہیں جانتے ہیں، نہ کبھی کسی سے سنا، نہ کوئی اس کو سمجھایا، نہ وہ خود پڑھے ہیں، لیکن ہاں وہ اس بات کا انکار نہ کرے کہ جو ضرورت دین ہے اس کا انکار وہ بھی نہ کرے، اگرچہ کلمہ پڑھنا نہیں جانتا ہے۔ کلمہ پڑھنا، کلمہ زبان میں لانا یہ ضروری نہیں ہے، کلمہ کو ماننا اور کلمہ کے اندر جو چیز ہے ان سب باتوں کو ماننا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے اس سے مطلب نہیں، لیکن کلمہ کو ماننا کہ ہاں یہ اللہ کا کلمہ ہے، اسلام کا کلمہ ہے، اور قیامت حق ہے، جنت دوزخ سب حق ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی خاتم النبیین ہے، ان باتوں کو ہر کوئی مانتا ہے، ہر وہ شخص جو میں اقرار کرے، اگرچہ وہ زبان سے کلمہ نہ پڑھ سکتا ہو، وہ مسلمان ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں۔ ہمارے گھر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو مسلمان ہو گئے، کافر ہو گئے؟ نہیں نا، ایمان نام ہے ماننے کا، ایمان نام ہے ماننے کا، اقرار کرنے کا، اور جو انکار کر دے کافر ہو جائے گا۔ کافر کا مطلب پھرنے والا، مطلب پھرنے والا، انکار کرنے والا، تو جو انکار کرے گا وہ کافر ہے، اور جو اقرار کرے گا وہ مسلمان ہے، بس یہی فنڈا ہے، انکار کرنے والے کو کافر اور ماننے والے کو مسلمان۔ اب وہ عالم ہو، جاہل ہو، مرد ہو، عورت ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کوئی بھی ہو، یہ فنڈا یاد رکھنا، ہمارا باپ ہے یا ہمارا بھائی ہے، کوئی بھی ہے، اللہ کے نبی کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، اللہ کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، پھر وہ چاہے کوئی بھی رہے، ہے نا۔ یہاں رشتہ دار نہیں دیکھا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے اپنے چاچا کو نہ دیکھا، ابو جہل کو، ابو لہب کو نہ دیکھا، قتل کروا دیا، قتل ہو گیا، ہوگا نہیں جو جی، ہوا نا۔ بہت سارے لوگ آپ کے وہ چاچا تھے سب قتل ہو گئے، 5-6 چاچا سب، صرف 2 بچے، کون کون؟ ابو سفیان اور ابو طالب بھی نہیں، ان کے بھی ایمان نہیں لائے، حالانکہ حضور کی خدمت بہت کی ہے، حضور اعظم کی خدمت بہت کی ہے۔ آپ کے والد کے بعد، آپ کے تو والد پہلے چلے گئے تھے، تو والدہ بچی تھی، والدہ کا انتقال کئے سال میں ہوا؟ 6 سال میں، ہے نا۔ اس کے بعد 8 سال میں آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، کئے سال میں؟ 8 سال میں۔ اس کے بعد جو آپ پرورش پائے کن کے پاس؟ ابو طالب کے پاس۔ آپ پورا جوان ہو گئے، سب کچھ دنیا گھوم لے، سب کچھ کیا، کس نے سکھایا؟ ابو طالب نے، لیکن ابو طالب ایمان نہیں لایا۔ بہت لوگ اس پر اعتراض کیے ہیں کہ ایمان لائے ہیں، لیکن ہمارے امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے جو تصدیق کی ہے اور تحقیق کی ہے، اور ان کی حدیث پر ایک رسالہ بھی ہے نا، ابو طالب پر، ایمان اور غیر ایمان پر ایک رسالہ ہے، تو اس پر یہی لکھا ہوا ہے کہ ابو طالب کا ایمان نہیں ہے نا۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانے، یہ حقیقت، لیکن بروز قیامت فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ کے چاچا ابو سفیان ایمان لے کر آئے، اور کون لے کر آئے؟ اور کون لائے؟
امیر حمزہ. کون؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا عنہما. تو وہی کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے رشتہ داروں سے نہیں چلتی ہے، ایمان چلتی ہے، ایمان کا دار و مدار ہے ماننے سے، اقرار کرنے سے، اور کفر کا دار و مدار انکار کرنے سے. چاہے آپ کا کوئی بھی انکار کر جائے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور دنیا کا، پوری دنیا کا کوئی بھی ان پڑھ انسان، بالکل کٹ جوا جاہل انسان جو کچھ بھی نہیں جانتا ہے، اگر ان باتوں کو وہ مانتا ہے تو وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے، بس یاد رکھیے، ہے نا. عقیدہ نمبر 1 کہتے ہیں اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ تصدیق. اصل ایمان کس کا نام ہے؟ تصدیق کا نام ہے. ٹھیک ہے، تصدیق کے مطلب اقرار کرنا، سچ ماننا. کیا کرنا؟ سچ ماننا، شبہ شک نہ کرنا اس میں، ایسا ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے، شک والی بات اس میں نہ ہو. تصدیق کے مطلب ہوتا ہے دل سے اقرار کہ ہاں جو ہے وہ سچ ہے. قرآن کے اندر جو ہے وہ، حدیث کے اندر جو ہے وہ، ہاں قیامت سچ ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے. یعنی شک پتہ نہیں ہے کہ جنت ہے کہ نہیں ہے، دوزخ ہے کہ نہیں ہے، یہ سب کہانی بنا رکھے ہیں سب. ہاں یہ والی بات اگر آ گئی پھر تو گئے، وہی ہتھوڑا والا دھم دھوم سا چال ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو اصل ایمان کس کا نام ہے؟ تصدیق کرنے کا. شک کرنے کا ایمان نام نہیں ہے، نہ انکار کرنے کا نام ایمان ہے نا. کہتے اعمال بدن تو اصلاً جزو ایمان نہیں رہا اقرار. اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کو اظہار کا موقع نہ ملا تو عند اللہ مومن ہے، اور اگر موقع ملا اور اس سے مطالبہ کیا گیا اور اقرار نہ کیا تو کافر ہے. اب یہاں سوچ لیجئے، یہی والے ابو طالب والا بات آ گئی، ابو طالب والی. کیونکہ اعمال بدن یعنی جو بدن سے جو عمل کرتے ہیں، نماز کس سے پڑھی جاتی ہے؟ بدن سے. روزہ بدن سے. زکوٰۃ بدن سے. تسبیح و تحلیل بدن سے. یعنی جو کچھ بھی عبادت ہے وہ کیا ہے؟ بدن سے ہے. چاہے وہ زبان سے ہو، دل سے ہو، ہاتھ پیر سے، لیکن زبان عبادت کا دار و مدار بدن سے ہے. تو کہتے ہیں کہ بدن جو ہے، جو ہم عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں، یہ ایمان کا جز نہیں ہے، ایمان کا جز نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے؟ رہا اقرار. اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کی اظہار کا موقع ملے نہ ملے. تو اب یہ نماز کوئی پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے نا جی، لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتا، اللہ کی نبوت کو آخری نبی نہیں مانتا، اللہ کے نبی کو، یا ان کو علم غیب والا نہیں مانتا، وہ مسلمان نہ جائے گا. ہے نمازی، ہے روزہ دار، لیکن اللہ کے نبی کو علم غیب والا نہیں مانتا. سارے نبی، تمام اللہ کے مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہمارا نبی ہے، یہ نہیں مانتا، تو ایمان مسلمان رہ جائے گا؟ نہیں. اس لیے کہ ایمان نام ہے اقرار کرنے کا، نماز پڑھنے کا نہیں، روزہ رکھنے کا نہیں ہے. نماز ایمان کس کا نام ہے؟ مان کرنے، تصدیق کرنے کا، اقرار کرنے کا کہ ہاں اللہ ایک ہے، اور محمد رسول اللہ اللہ کے بعد ساری امت میں، سارے مخلوق میں، سارے نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور آپ خاتم النبیین ہیں. آپ کی طرح کوئی نبی، کوئی انسان، کوئی بشر، کوئی جن انسان کچھ بھی نہیں ہے، آپ سب سے افضل و اعلیٰ ہے. یہ ماننا ہے تب ایمان ہے. اور نماز پڑھتے ہیں تو یہ عبادت ہے. کیا ہے؟ عبادت. اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو انسان کافر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. روزہ نہ رکھے تو کافر نہیں ہوگا. زکوٰۃ نہ دے تو کافر، تسبیح نہ پڑھے تو کافر نہیں ہوگا. ہاں نماز کا انکار کر جائے گا تب، اب کیا ہو جائے گا؟ تو وہی کہتے کہ ماننے کا نام ایمان، انکار کرنے کا نام کفر ہے. تو نماز پڑھنا یہ عبادت ہے، اور نماز کو نہ ماننا یہ کفر ہے کہ نہیں؟ انکار کرنا کفر ہے، اور نہ پڑھنا یہ گناہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں کہ اقرار، اس میں یہ تفصیل ہے کہ تصدیق کے بعد اس کو اظہار کرنے کا موقع نہ ملا تو عند اللہ مومن ہے. یعنی اس نے ابھی نیا نیا کلمہ پڑھا، کوئی انسان ہوا جو کلمہ پڑھا اور پڑھتے ہی موت ہوگی، تو اب وہ نماز کب پڑھنے گیا، روزہ کب رکھا، مہلت نہ ملی، کلمہ پڑھا اور موت ہو گئی. بہت ایسے واقعات ہیں بزرگان دین سے، اللہ کے نبی سے بھی ثابت ہوا ہے کہ ایک لڑکا جو آپ سے پیار کرتا تھا
اور ایسا وقت آیا کہ وہ بیمار پڑا اور اللہ کے نبی کو دیکھا اور کلمہ پڑھتی اس کی روح پرواز پہ گئی، تو وہ نماز کہاں پڑھا؟ تو اگر اس کو اظہار کرنے کا موقع نہ ملا لیکن وہ اقرار کر چکا تھا کہ دین اسلام حق و سچ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ہے، وہ اقرار کر چکا تھا، لیکن اس کو اظہار کرنے کا، یعنی نماز پڑھ کر اظہار کرنا ہے، روزہ رکھ کر اظہار کرنا ہے، تسبیح پڑھ کر اظہار کرنا ہے، یہ اظہار کرنا ہوا، نماز پڑھ کے کیا ہوا؟ اظہار کرنا ہوا۔ اگر موقع نہ ملا تو وہ انسان مومن ہے، کیا ہے وہ؟ چونکہ اقرار کر چکا ہے، اور تصدیق کرنے کا نام، اقرار کرنے کا نام ہی ایمان ہے نا؟ تو اگر اس کو اظہار کرنے کا نہیں، پڑھ کر دکھانے کا موقع نہ ملا، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، دکھاتے ہیں، کریا کاری نہیں ہے، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، تو وہ انسان مومن ہے۔ لیکن اگر موقع ملا، اگر وہ نماز پڑھ سکتا تھا، روزہ رکھ سکتا تھا ایمان لانے کے بعد، اور اس سے مطالبہ کیا، یعنی پوچھا گیا، مطالبہ مطلب پوچھا گیا، اور اگر اور اقرار نہ کیا تو کافر ہے۔ کلمہ پڑھتے انکار کر گیا، روح پرواز کر گئی، موت ہو گئی، تو وہ مومن ہے۔ لیکن کلمہ پڑھا، کوئی پہلے کافر تھا، کلمہ پڑھا، اس کے بعد اس سے پوچھا گیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو گیا، اب مومن نہیں رہا، وہی کہتے ہیں، تو کافر ہے۔ اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا تو احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا، نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کریں گے، مگر عند اللہ مومن ہے نا؟ اور اگر جیسے پہلے کافر تھا، اس نے کہا کہ میں دین اسلام کو مانتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، ہے نا، لیکن اس نے ایسا کر کے کبھی دکھایا نہیں کہ جس سے لوگوں کو لگے کہ ہاں یہ مسلمان سچے دل سے ہو گیا ہے نا؟ دل میں تھوڑی ہم دیکھ رہے ہیں کیا نہیں ہے نا؟ اس کو اقرار کرنے کا، اظہار کرنے کا موقع ملا تھا، لیکن اظہار نہیں کیا، اور اس نے ایسا مطلب جو ہے ان کے متعلق ان سے پوچھا گیا تو اس نے انکار بھی نہ کیا، اس نے انکار بھی نہ کیا، تو بظاہر اس کو کافر مانا جائے گا۔ کیا مانا جائے گا؟ کافر۔ لیکن فیصلہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے، اور روز قیامت فیصلہ ہوگا کہ وہ انسان مومن ہے یا کافر، جنت کے لائق ہے یا دوزخ کے لائق، چونکہ یہ فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا نا، یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں عند اللہ، یعنی اللہ کے نزدیک وہ مومن ہے، اور دنیاوی اعتبار سے کیا ہے؟ کافر ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی امر خلاف اسلام ظاہر نہ کیا ہو، ہے نا؟ ایسا نہیں کہ مطلب اس نے نماز پہ انکار کر دیا تھا، ایسا کچھ کیا تھا، اگر انکار کر دیا ہے تو پھر کافر مانا جائے گا۔ اب کھلے عام ہو گئے نا بھائی، ایسا کوئی کام نہیں کیا جو کفر پر دلالت کرتا ہو، تو وہ اللہ کے نزدیک مومن ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے کافر ہے۔ اور اگر وہ ایسا کام کر گیا جو اسلام کے اور ایمان کے خلاف ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی کافر اور دنیا کے اعتبار سے بھی کافر۔ بالکل بھی نہیں، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ جو پڑھایا وہ بھی، جنازے کی نماز ہے کیا؟ جنازہ نماز نہیں ہے، دعا ہے، اور کسی بھی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا کفر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی بھی کافر ہے، مرتد ہے، منافق ہے، جہنمی ہے، ایمان والا نہیں، غیر ایمان والا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کافر ہے، جان بوجھ کر کسی بھی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور نہیں پتہ انجانے میں ہو گیا تو انسان توبہ کر لے، کیا کر لے؟ توبہ کر لے، احتیاطاً توبہ کر لے۔ اس کو جان بوجھ کر پڑھنے کا جو گناہ ہے وہ نہیں ملے گا، لیکن توبہ ہر حال میں ضروری ہے۔ جب بعد میں پتہ چل گیا کہ انسان جس کے بعد جنازہ پڑھے وہ کیا تھا؟ کافر تھا، تو جب پتہ چل گیا اس پر تو توبہ استغفار کر لے۔ اور کوئی انسان اگر کسی کافر کے جنازہ پڑھ لیتا ہے، مثلا آج کے طور پر جنازہ کس وہابی دیوبندی کا ہوتا ہے، ہندو تھوڑی کوئی جنازہ پڑھتا ہے، تو وہابی دیوبندی کا اگر ہم جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو کتابوں کے حوالے سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ اس کا اگر وہ نکاح والا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کسی سے مرید ہوا ہے تو مرید بیعت اور خلافت کا جو سلسلہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا، پھر اس کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اور دوبارہ مرید ان سے ہونا پڑے گا۔ جو جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے، کسی وہابی کی جنازہ پڑھ لیتا ہے، اور وہ وہابی یہ بات کی دلالت ہے
حقیقت میں کہ وہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تب ہوائی بات نہیں، حقیقی میں ہونا چاہیے کہ وہ حقیقت میں کافر ہے، مرتد ہے، تب۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہو گئے ہیں خالی سن کے وہابی ہو گئے، تو ان کو وہابی نہیں کہا جائے گا، ان کو وہابی نہیں کہا جائے، یہ بھٹکے ہوئے لوگ منافق ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ منافق ہے، وہابی نہیں ہے، مرتد نہیں ہے۔ مرتد جیسے اسماعیل دہلوی اور رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، یہ لوگ ہیں، تو ان کے عقیدے پر چلنا اور ان کی طرح بات ماننا وہ مرتد کہلاتا ہے۔ یہ دوسرا میٹر ہو گیا نا۔ تو ہمیں یہی سمجھنا کہ کسی بھی کافر کا جنازہ نہ پڑھنا ہے، نہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، اور جو یہ مانتا بھی اگر ہے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ نہ ہمیں دعا کرنی ہے، نہ جنازہ میں جانا ہے، اور نہ ہی کسی کافر مرتد کو جنتی کہنا ہے۔ جنتی کہنا بھی کافر کفر ہے۔ تو دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان، اعمال، جان، مال سب کی حفاظت عطا فرمائے، ہمارے مرحومین خاندان سے جو جا چکے اللہ سب کی بخشت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ۔